السلام علیکم دوستو اور میرے یوٹیوب کے چینل میرے پرولنس ہندی اردو کے چینل کے فیملی. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ احساس پروگرام میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس کے لیے ایلیجیبل بنائیں گی, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے, یعنی آپ اس کے مستحق نہیں ہوں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مجھے اور بھی حوصلہ ملے آپ لوگوں کے لیے اچھی معلومات لانے کے لیے, مجھے اور بھی حوصلہ ملے. آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میری فیملی یوٹیوب کے چینل کی میری فیملی بڑھتی ہے اور مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ میں اور کام کروں. آپ احساس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو 12,000 روپے ملے, لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو چیک کر لینا چاہیے کہ آپ لوگوں کی یہ چیزیں ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے, تو چلو یہ 7 سٹیپ ہے, 7 چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے لیے. سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ویلڈ این آئی سی ہو. صحیح ہے, یعنی اگر آپ کی این آئی سی ویلڈ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے مستحق نہیں ہوں گے, احساس پروگرام میں آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیک این آئی سی ہوتی ہے تو وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ پھر کام نہیں کرے گا. صحیح ہے, تو این آئی سی آپ کی ویلڈ ہونی چاہیے, مطلب صحیح طریقے سے. نمبر 2, نادرا ڈکلیئرنگ فیملی سٹیٹس, یعنی اگر آپ کی فیملی سٹیٹس نادرا آپ کی ڈکلیئر کرے گی, اگر آپ میریڈ ہے تو آپ ایلیجیبل ہے, اگر آپ میریڈ نہیں ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہے. اگر آپ میریڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی فیملی نہیں ہے, اور آپ کی کوئی فیملی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو کسی قسم کے احساس پروگرام میں شامل نہیں کرے گی, کیونکہ آپ خود ہی ایک فیملی کا حصہ ہے اور آپ نے اپنی فیملی شروع نہیں کی ہے ابھی تک. صحیح ہے, تو اس وجہ سے نادرا آپ کی یہ اسٹیٹس چیک کرے گا کہ آپ شادی کر چکے ہیں کہ نہیں کر چکے. اگر شادی نہیں کی آپ نے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3, CNC will hit the database of نادرا اینڈ پاسپورٹ آفس. اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے, نادرا کا مطلب یہ ہے کہ نادرا میں یہ چیک کریں گے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے فیملی کا, اور پاسپورٹ آفس میں بھی یہ ہوگا آپ کا, یعنی آپ کسی نہ سے ان کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کہیں باہر ملک میں جانے آپ کا جانا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر آپ نے کسی باہر ملک میں گئے ہو تو وہ آپ کو اس کے لیے ایلیجیبل نہیں کریں گے, آپ اس کے مستحق نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کے مطابق آپ کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں کہ آپ ملک سے باہر چل سکتے ہیں تو آپ کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پاسپورٹ آفس کی وجہ سے, یعنی آپ نے اپنا پاسپورٹ استعمال کیا ہے کہیں باہر جانے کے لیے, تو اس وجہ سے بھی آپ اس کے مستحق اور اہل نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کے مطابق آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اپنی ٹکٹ خریدتے ہو اور باہر جاتے ہو, تو کیسے آپ 12,000 روپے کے لیے مستحق ہے, آپ کے پاس 12,000 روپے نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی باہر ملک میں کوئی جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو تو آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے. صحیح ہے. نمبر 4, CNIC will hit the EBR ڈیٹا, یعنی فیڈرل بیورو آف ریونیو والوں کو آپ کا ڈیٹا جائے گا, یعنی وہ چیک کریں گے کہ آپ کوئی سرکاری ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں, آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ ٹیکس دے سکے. تو اگر آپ EBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور آپ ٹیکس دہندہ ہے, تو یعنی ٹیکس دینے والے ہیں آپ, تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ احساس پروگرام کے لیے مستحق نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر EBR کے پاس آپ کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایلیجیبل ہوں گے. صحیح ہے. نمبر 5, CNIC will hit ڈیٹا بیس آف اسٹیٹ بینکس. ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں جتنی بھی بینک ہے, اگر آپ کا اس میں اکاؤنٹ ہے اور اس میں پیسے موجود ہے, تو آپ اکاؤنٹ کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں تو بھی آپ کو وہ ایلیجیبل نہیں کریں گے. تو ضروری بات یہ ہے کہ آپ اتنے غریب ہو کہ آپ کے کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہو. صحیح ہے. آپ کی کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہو, اس میں پیسے نہیں ہو, تو آپ احساس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. ادروائز اگر آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے اور اس میں آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہو, پیسے ڈالے ہو یا نکالے ہو, تو بھی آپ کی احساس پروگرام میں رجسٹریشن جو ہے نا وہ مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. CNIC will hit ڈیٹا آپ NSER, یعنی اگر آپ NSER پروویژنل فیڈرل امپلائی ہے یا کوئی سرکاری نوکر ہے, آپ کسی بھی ادارے کے فیڈرل کے
वफाकी इदारे की, सूबाई इदारे की, किसी की भी आप सरकारी नौकर है तो भी आपकी NIC से उनको पता लग जाएगा कि ये तो सरकारी नौकर है तो भी आप अहल नहीं होंगे। अगर आप सरकारी नौकर नहीं हैं तो आप जो है ना एलिजिबल हो जाएंगे एहसास प्रोग्राम के लिए, जिसके तहत आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। If NIC found ineligible by above, then the data declare is eligible। यानी अगर आपकी NIC पर ऐसी कोई चीज़ नहीं मौजूद नहीं है तो आप एलिजिबल है, सही है, और आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट है, आप कहीं बाहर गए हो, या आपका सरकारी नौकर है, या आपकी कोई फैमिली नहीं है, तो आपको मसले हो जाएंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है एहसास प्रोग्राम के लिए, जो लोगों को इमरान ख़ान की हुकूमत पैसे दे रही है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो मालूमाती और अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।